اس واقعے کے بہت سے پہلو ہیں۔ تو ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر عماد لکھوی صاحب نے کہا ہے کہ بین المذاہب اور بین المسالک یہ موضوعات جو ہیں یہ ہمارے دانشگاہوں کا محراب و منبر کا موضوع ہیں۔ میں اس میں تھوڑی سی یہ یقیناً موضوع ہیں، لیکن ان موضوعات پر دکانداری بھی بہت ہوئی ہے اور بہت سے لوگوں نے ارریلیونٹ قسم کے کمیشن بنائے اور آرگنائزیشن تنظیمیں اور پھر مختلف ایمبیسی سے رابطے کا ذریعہ بنایا اسے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں جو جینون لیڈرشپ ہے اس نے اس سبجیکٹ کو، اس موضوع کو اون کیا ہے۔ اور یہ بدھ کو واقعہ ہوا تو جمعرات کو ہم چیف منسٹر ہاؤس میں اکٹھے ہوئے، اس میں بشپ آف لاہور بھی تھے اور متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین بھی تھے اور دیگر جو ہمارے ہاں مذاہب کے لوگ ہیں جس میں از خود ڈاکٹر کلیان سنگھ بھی موجود تھے، بہائی تھے، پارسی تھے، ہندو تھے، سارے تھے۔ اور اس میں جو اس کانفرنس کا جو ڈکلیریشن تھا وہ بشپ آف لاہور نے پیش کیا کہ جس میں انہوں نے خطے کی، ملک کی سالمیت کے حوالے سے بڑی جاندار اور اچھی باتیں کی۔ گورنمنٹ نے اس سلسلے میں جو گورنمنٹ کا کردار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطے کی شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہو کہ چیف منسٹر پنجاب اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ وہاں گئے اور وہ عیسیٰ نگری کا وہ چھوٹا سا، اس کمرے سے بھی شاید چھوٹا چرچ جو بالکل جس کو خاکستر کر دیا گیا تھا، وہ 24 گھنٹے میں ریسٹور ہوا اور پہلے سے بہتر پوزیشن میں ریسٹور ہوا۔ اور پنجاب کی کیبنٹ کا اجلاس، ایک تو وہاں سنڈے سروسز جو تھیں ان کو بحال کیا گیا، اور جو یہ بدھ کو واقعہ ہوا اتوار کو وہاں جو معمول کی عبادات تھیں اس کا اہتمام ہوا، جس میں چیف منسٹر اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ شامل ہوئے اور اسی میں کیبنٹ کا اجلاس ہوا۔ چیف سیکرٹری جو کیبنٹ کے سیکرٹری ہوتے ہیں انہوں نے یکنقاتی ایجنڈا وہاں پیش کیا، اور وہ ایجنڈا یہ تھا کہ جتنے بھی متاثرہ خاندان ہیں ان میں ہر خاندان کو 20 لاکھ روپیہ ایک رقم پیش کی جائے گی۔ اب یہ ہمارے یہاں بالعموم ایسا ہوتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ جی یہ اعلان ہو گیا، اور تو وہاں بھی اس طرح کی بات کسی نے کی۔ تو چیف منسٹر نے وہاں یہی کہا کہ آپ مجھے 72 گھنٹے دے دیں، تو اس کے بعد اگر یہ نہ ہوا تو میں آپ کے پاس یہاں دوبارہ موجود ہوں گا۔ لیکن میں جو بات ہے اس میں تحسین والی کہ 72 نہیں، یہ 24 گھنٹے میں ایسا ہوا، اور اگلے ہی دن یعنی یہ سنڈے کو میٹنگ تھی اور منڈے کو جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے وہ چیک از خود وہاں تقسیم کیے، اور پنجاب گورنمنٹ نے اس چیز کی اونرشپ لی ہے کہ اس وقت تک شاید 90 گھر جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے تھے، شاید اس میں سے 5-10 اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ وہاں مستقل ایک کمیٹی موجود ہے، اور جو ہمارا پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے CNW اسے ہم کہتے ہیں، کمیونیکیشن اینڈ ورکس، اس کے سیکرٹری بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اس ساری چیز کی اونرشپ لی ہوئی ہے کہ جن کو اس رقم پیش کی جانی ہے ان کو رقم پیش ہوگی، اور جو چرچز ریسٹور ہونے ہیں ان کو گورنمنٹ ریسٹور کرے گی۔ وہ 26 چرچ اس وقت تک ہوئے تھے، شاید 28 ہوں 30 ہوں، یہ تعداد تھوڑی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور گورنمنٹ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ پہلے سے بہتر حالت میں چرچ ریسٹور ہوں گے، اگر کسی میں پہلے ایئر کنڈیشن شاید نہیں بھی تھا تو وہ بھی لگایا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ارریلیونٹ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، جس کے احتجاج کے لیے آج انہوں نے شاید لوکل لوگوں نے کال دی۔ پاسبل ہے ایسا بھی ہو کہ یہ ہمارے ہاں مذہب میں ہر جگہ پہ بلیک میلنگ ہے، اور اب وہ جو لوگ ہیں، وہ جو بھی لوگ ہیں ان کا سب کو پتہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے چھپے لفظوں میں بات کی ہے، ظاہر ہے کوئی بھی اس طرح، اور یہ جو ینگسٹر ہیں، یہ جو وہ وائلنٹ ہیں، اور یہ جو وائلنس ہے، اور یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ اس کی نرسریاں کہاں پہ ہیں ہم سب کو پتہ ہے۔ ہم ظاہر ہے ہم نام نہیں لے سکتے، باوجود نہیں لیتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کس مذہب میں، کس مسلک میں کہاں کہاں یہ ساری پروڈکشن ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کو حکمت کے تحت قابو میں لایا جا سکتا ہے، تصادم کے تحت نہیں لایا جا سکتا۔ ہم اس سے پہلے بہت سے مناظر ایسے دیکھ چکے ہیں جہاں
بہت جس سے لوگوں کو یا مختلف طبقوں کو امید ہوتی ہے، بعض اوقات وہ بھی وہاں پہ اس طرح پھر سٹینڈ نہیں کرتے. لیکن میں چونکہ میں نے اس ضمن میں ابھی تک کوئی جتنی بھی گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں میں سب میں ان کو میں نے دیکھا ہے، تو گورنمنٹ بہت ڈٹرمنڈ ہے کہ اس واقعے کے جو بھی کردار ہیں ان کو اسٹریٹجی ان کی اپنی ہے اور ہونی بھی چاہیے، حکمت کے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ شاید یہ کوئی نئی راہیں کھلیں گی، اور جو واقعے کے جو بھی دو طرفہ جنہوں نے قرآن پاک کی توہین کی ہے اور جنہوں نے انجیل مقدس کی توہین کی ہے، جنہوں نے چرچ جلائے ہیں، کسی نے مسجد جلائی ہے، تو کوئی بھی شاید اس دفعہ نہیں بچ سکے گا، اور بچنا بھی نہیں چاہیے. یعنی ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے. قابل تحسین بات ہے، ڈاکٹر حماد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، میں بھی اس کی تحسین کرتا ہوں. چیف منسٹر پنجاب جب انہوں نے وزٹ کیا تھا تو وہاں وہ جب چرچ میں گئے تو وہ مسجد میں گئے، میں بھی گئے ہیں، اور علماء کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں. وہیں پر جو مولانا سکندر حیات، شاید ان کا نام ہے سکندر حیات ذکی، تو انہوں نے چیف منسٹر کو یہ آفر کی کہ جی ہم یہ اعلان کرتے ہیں. تو چیف منسٹر نے کہا کہ آپ یہ اعلان مسجد میں بیٹھ کے نہ کریں، آپ علماء جائیں اسی طرح اور اس چرچ میں جائیں، اس کے جو ذمہ دار ہیں، جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے پاس جا کے یہ اعلان کریں، یہ آفر کریں. اور انہوں نے ہمت کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہمت ہے. ہم یہ باتیں فکری علمی نظری سطح پر کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نجران کا وفد آیا اور اس نے مسجد نبوی میں عبادت کی، لیکن ہم نے از خود کبھی یہ ہمت نہیں کی. اور اگر اب بھی میں یہ کہوں گا نا، یہاں علماء بیٹھے ہیں کہ جی آپ ان کو دعوت دیں کل مسجد میں آئیں، تو 5-10 دفعہ یہ بھی سوچیں گے اس پہ. تو ہمیں اب اس میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے. اس مذاکرے مکالمے کا مقصد یا افادیت تو تبھی ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جائز ہے کہ ہم ان کے چرچ میں جائیں اور وہ ہماری مسجد میں آئیں، تو پھر ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہیے. کیتھیڈرل چرچ میں کبھی اسلامک سینٹر کا بھی ڈیلیگیشن جائے اور وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہاں آئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، جو ایسے امور ہیں، ان کو کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم سب جانتے ہیں سیرت طیبہ کے جو مضامین ہیں، عنوان ہیں، جو قرآن پاک کے احکام ہیں، اس ہاؤس میں یا اس سے بڑی کوئی ہماری گیدرنگ ہو، اس کے جتنے آڈینس ہوں گے وہ سارے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ کیا کہا، آپ نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا، وغیرہ وغیرہ. لیکن مطلب یہ ہے کہ اب ہم عملی طور پر تھوڑا اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک ادارے کی کمی ہے کہ جو ریلیجس ہارمنی کمیشن، ریلیجس ہارمنی سینٹر آف ایکسیلنس کوئی ضرور گورنمنٹ لیول پر ہونا چاہیے. اور یقیناً ہم اس کو بھی ایک اس کی آؤٹ لائن بنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کا فورم گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں ہے. اوقاف اپنی سطح پہ کوشش کر لیتا ہے، یونیورسٹی میں یہ ایک نئی روش ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے، لیکن جہاں ہم سارے مسالک کے لوگ بیٹھیں اور مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کوئی ایسا تھنک ٹینک ہونا چاہیے کہ جس میں مختلف امور اور چیزیں زیر بحث آئیں، اور پھر اس میں سے کچھ چیزیں عملی سطح پر بھی آئیں. بہت سی چیزوں کی علمی یا شاید اتنی ویلیو نہ ہو، لیکن ان کی علامتی اور سمبولک ویلیو بہت ہے کہ جب آپ اور جو دیگر مذاہب کی لیڈرشپ ہے وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ان موضوعات پر بات کرتے ہیں، تو اس سے لوگوں میں تھوڑی نرمی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کا داعیہ اور جذبہ وہ بڑھتا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس نشست کے انعقاد پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈسکشن ہے جو آج پنجاب یونیورسٹی میں اس کا اہتمام ہوا ہے، اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں اور روشنی اور رہنمائی حاصل کرنے میں بڑی مدد ملے. جزاک اللہ.